اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک لبیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید حجویر مخدوم اور مرقد او پیر سنجر را حرم عہد فاروق از جمال اشتاز شد حرف حق جو بلند آواز شد پاسبان عزت الکتاب اور از نگاہش خانہ باطل خراب. آج 14 اگست 2025 ہے اور پاکستان کی عمر جو ہے وہ 78 سال ہو چکی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 78 سال گزرنے کے باوجود ہم پاکستان کی بہت بڑی شاہراہ بلکہ پاکستان کے دل لاہور کے اندر کھڑے ہو کر آج بھی صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ جو مسلط ہے انہوں نے پاکستان کے اندر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی پرزور کوشش کر رکھی ہے. اور آج 78 سال گزرنے کے باوجود ہم اس چوک پہ کھڑے ہو کر یہ یاد پھر کر رہے ہیں کہ ہم اس پاکستان کے تخت پر حضور کے دین کو لائیں گے. اور افسوس کہ آج 78 سال گزرنے کے باوجود پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا اس میں نہ اسلام محفوظ ہے، نہ اسلام کے شاعر محفوظ ہیں، نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ مدرسے محفوظ ہیں، نہ دین محفوظ ہے، نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محفوظ ہے. افسوس کا مقام ہے آج 78 سال گزرنے کے باوجود ہم نے پاکستان کے اندر کیا کیا اور پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. خوشی تو ہمیں بھی بڑی ہے کہ پاکستان آج کے دن آزاد ہوا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کس سے آزاد ہوا؟ کس سے آزاد ہوا؟ پاکستانی کس سے آزاد ہوئے؟ کس سے آزاد ہوئے؟ آج کوئی بات کرو، کوئی دین کی بات کرو، اوپر سے لے کر نیچے تک 11,000 واٹ کا کرنٹ ہے. جب دین کی بات کرو جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، وہ جو قوم کی بیٹی بیچ کر آیا ہے وہ مردود اور لعنتی آج داتا صاحب کے مزار پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہے. تجھے کیا خیال ہے کہ اس سے تیری بخشش ہو جائے گی؟ اس سے ذرا کیا خیال ہے کہ تو اس جرم سے معافی ہو جائے گی؟ نہیں نہیں نہیں، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. اوے تو داتا صاحب کی بات کرتا ہے، تو بیٹی بیچ کر کوڑے کھو مٹھے نہ دیے توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو. تجھے تیری معافی نہیں ہونی. جنہوں نے قوم کی بیٹیوں کے سودے کیے ہوں وہ آ کر مزاروں پر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. تم کس منہ سے داتا صاحب کے پاس آتے ہو؟ اقبال تو کہتا ہے داتا صاحب تو آئے پاسبان عزت الکتاب. داتا صاحب کو قرآن کریم کے محافظ بن کر آئے، اور یہ جو بنجر زمین تھی جہاں رام رام ہوتی تھی یہاں تخم لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیجنے کے لیے آئے ہیں. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو آتی نہیں. کس قسم کے بغیرت اور ذلیل ہم پر مسلط ہو گئے ہیں کہ قوم کی بیٹی بیچنے کے بعد آ کر بڑے مومن بن کر ٹوپیاں ڈال کر یہ ان کا کسی قسم کا کوئی، بلکہ بابا جی قوم تیار کر کے گئے ہوئے ہیں یہ جبے اور دستارے بھی پہن کر آ جائیں، ہمیں پتہ ہے یہ اندر سے شیطان ہے. جانتی ہے قوم داتا صاحب کے آنے کے بعد تجھے کیا مطلب ہے کہ تو عافیہ صدیقی کو بیچ کر تیری معافی ہو جائے گی؟ نہیں معافی ہوگی. تم اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے دختر ملت کے غدار ہو تمہاری معافی نہیں ہوگی. اور آگے بات، آج دن تو وہ ہے کہ ہم شکر بجا لاتے، بلکہ آج 78واں پاکستان کا یوم آزادی کا دن ہے. بنتا تو یہ تھا کہ آج 78 ہمارے وہ فائٹر پیارے، وہ جناب F-16 اور جناب 15 اور وہ جناب سارے شاہین اور غوری آج 78 اڑتے اور فلسطین کی مدد کے لیے جاتے ہیں. بنتا تو آج کے دن یہ تھا، لیکن
ان بے ضمیر اور بے غیرت حکمرانوں کی وجہ سے آج ہم یہاں آ کر کھڑے ہیں کہ ہم ان کو ایک اسپرو کی گولی اور جناب ایک پیراسیٹامول بھجوانے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا. ایک بات ضرور ہے, یہ اس قوم کی وجہ سے ہوا ہے جو کہندی یہ گنجا آوے ہی آوے, شہبازہ آوے ہی آوے, عمرانہ جنہوں کا اج تک اپنے لیڈروں کا بخار نہیں اتریا. اسد جماعت لیڈر واسطے نہیں رکھی ہوئی, اسد جماعت محمد عربی دے دین واسطے رکھی ہوئی ہے. اور ہمارے ان نوجوان بچیوں نے کنویں کے اندر چھلانگیں تمہاری بدماشیوں کے لیے نہیں لگائیں, تمہاری ہوٹر والی گاڑیوں کے لیے نہیں لگائیں, اور تمہارے پری گالا اور سرے محل اور جاتی عمرہ محلوں کے لیے نہیں لگائیں. انہوں نے چھلانگیں اس لیے لگائی تھی کہ اب ہمارا بچہ لٹا خاندان پاکستان کے اندر جا رہا ہے, اور وہ پاکستان جس کے لیے نعرہ لگ رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, اوپر سے لے کر نیچے تک. آج آپ نے کسی کی زبان سے سنا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ کسی کی زبان سے, کسی جناب وزیر کی زبان سے, کسی مشیر کی زبان سے, کسی جناب وزیر اعلیٰ کی زبان سے, کسی جناب وزیر اعظم کی زبان سے, کسی اور مشتنڈے کی زبان سے آپ نے سنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ سنا ہے آپ نے؟ اس لیے کہ یہ تو مانتے نہیں ہیں پاکستان کا مطلب کیا. اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو اس پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں شراب خانے کھول سکتے ہیں؟ بتاؤ بھائی, کھول سکتے ہیں اس پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے؟ تم نے پیرا فورس بنائی ہے تاکہ جو چھاپڑی والا ہے اور جو جناب باہر روڈ پر آ کر جناب کاروبار کر رہا ہے اس کا کاروبار اٹھا لو. کیوں جی یہ ناجائز کھڑا ہوا ہے؟ تو ہمیں بھی بابا جی ایک سبق دے کر گئے ہیں کہ تم نے اگر پیرا فورس بنائی ہے ناجائز تجاوزات کے اٹھانے کے لیے, تو ہم بھی جانتے ہیں اسلام میں شراب حرام ہے. اگر تم نے وہ کھولے ہیں تو تمہیں بند کرنا پڑے گی. اگر تم بند نہیں کرو گے تو یہ محمد عربی کے بھی یہ غلام ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. پھر یہ دوبارہ ٹیسٹر لگاتے ہیں. انہوں نے ایک جمعہ پڑھا تھا ہم نے وزیر خان مسجد میں, یاد ہے بھائی؟ اعلان بھی اسی چوک سے ہوا تھا. ہم نے جامع مسجد وزیر خان میں جمعہ پڑھا تھا. کتنے سال نکل گئے بھائی؟ 5-6 سال نکل گئے جی ایک جمعہ پڑھنے سے. اگر ہمارے جمعہ پڑھنے سے 5-6 سال کے لیے مسجدوں کا تقدس بحال ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ 22 تاریخ والے جمعے والے دن ہم پھر انشاءاللہ مسجد وزیر خان اگر تم سے مسجدوں کا تحفظ نہیں ہوتا تو یہ ہمارے شادی ہیں اور یہ ڈانگ ہے. ہم یہ شادی کی پکی پکی ڈیوٹی لگا دیں گے مسجد وزیر خان کے دروازے پر کہ شادی چڑھا آوے پھر نچن ٹپن انہوں پہلے اندے نہ ورنا پھر ساڑھے حوالے کر دینا. ساڑھے کو میرے دائیں بائیں سید بیٹھے ہاں جی, سیدوں دی تو پھر کٹ بھی برکت والی ہوئے گی نا جناب. اسی 2 سید اتنے بٹھا دیں گے مسجد وزیر خان کے دروازے تے ڈانگ دے کے. بھائی یہ حکومت کوٹ تو ہوندے نہیں بھی اتنے نچن ٹپن والے سارے جمع ہو جاندے ہیں. بھائی کیوں نہ نچن ٹپن؟ اج کا دن آزادی کا دن سی. اج کا دن کا تانوں یہ دسنا سی کہ 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانی کیوں دیتی, انہوں نے اپنے بچے کیوں ذبح کیتے, نوجوان بچیاں نے کنواں کیوں چھالا ماریاں, وہ اپنے وطن چھوڑ کے پاکستان کیوں آئے. تسی پھر کنسرٹ رکھتے ہو, نچن ٹپن دے پروگرام رکھتے ہو تو لے کے تھلے تک, تو پھر قوم نے آ کے مسجدیں دے باہر بھی نشنا اور ختم ہو گئی جگہ. اے جناح ہاؤس کی دیوار نو ہاتھ پوے تو تسی کہا اس کا تقدس پامال ہو گیا ہے کہ مسجد وزیر خان لاوارث ہے. اس کا وارث کوئی نہیں. اے میں پہلے بھی دسیا سا پگڑیاں کسی جناب اور واسطے
واسطے نہیں رکھی ہوئی، اے ایسا پگڑیاں اللہ اور اس کے رسول کے دین واسطے رکھی ہوئی۔ تے تسی مسجداں ڈھاندے ہو، اسی مسجداں بچانا بھی جانتے ہیں تے مسجداں بنانا بھی جانتے ہیں، اس واسطے کہ اسی اورنگزیب عالمگیر دے وارث ہاں، ہے جی، تے تسی بال ٹھاکرے دے وارث ہو، ہے جی، جڑے مسجداں گرانے اسی اورنگزیب دے وارث ہاں، ہے جی، اسی شیر شاہ سوری دے وارث ہاں۔ اے جناب مسجد وزیر خان جی نے بڑھائی سی، اس کا نام کی سی پتا؟ وہ ویسے ان کا نام وزیر ہی سی نا، اور اسی اس دے بارے سے کہ انہیں بڑھائی تو اسی ان کی روح نو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے کہ اسی پاکستان بنا کے بھی مسجد کی عبادت نہ کر سکیے۔ انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے بھائی، آج جمعہ پڑھن تو سانو کوئی نہیں نہ روک سکتا، اسی ایک وزیر خان بھی جمعہ پڑھنا، پھر انشاءاللہ ایک دن آنا اسی بیت المقدس میں بھی جمعہ پڑھنا، کوئی بات نہیں، ایک مشکلات زندگی دے نالن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آج اللہ تعالیٰ فرمانا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خوف دے کے بھوک دے کے، ہاں جی، ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ کوئی بات نہیں ہے جناب، اقبال نے کہا نا عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ آج فلسطین کی آزادی واسطے تو جناب جامع دینا جدو ساڑھے ہاتھ اے جناب F-16 دیں گے، F-16 آئے گا اور غوری آئے گا، غزن بھی آئے گا اور PTV کو اعلان ہوئے گا کہ محمد عربی کے غلام جان واسطے تیار ہیں، اسی جناب جاؤں گے، لیکن جڑا پاکستان ساڑھے بڑے سانو لے کے گئے ان کی حفاظت کرنا بھی تو ساڑھے کے ذمہ داری ہے نا۔ ایک نہیں ہو سکتا کہ اسی لوگڑ بلے کوئی جناب نقوی آوے تو اندھے حوالے کر دیئے، کوئی ٹکوی آوے تو اندھے حوالے کر دیئے، نا 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 نا، تسی آئے تے ٹور گئے، تسی چلے جانا، ساڑھے بڑے دی تاریخ دیکھ لو، آج بھی بھاٹی چوک داتا لی اجمیری پیرا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی جناب چوک یتیم خانہ میں بابا جی پیرا دین واسطے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دا اپنے بڑے دی ریت رکھنی، سانو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں، کوئی آوے تے کوئی جاوے، لیکن قوم نے خیال کرنا چاہیے مسیطہ دیواری آوے تو تہانو لبیک یاد آوے، شراب خانے کھلن تو تہانو لبیک یاد آوے، کہ جناب تو نال ٹرن دیواری آوے، نہیں جی مذہبی جماعتوں کے ساتھ لبیک کے ساتھ ابھی یہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہو نہ ہو، کفر کو ہرانے کی پوزیشن میں ہر وقت موجود ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول۔ امن کے وارث ہیں، امن کے وارث ہیں، وہ فضل خیر آبادی کے وارث ہیں، جس کے ایک فتوے میں پورے فرنگی راج کی کمر توڑ کے رکھ دی، اور ہم صدر الدین آزردہ کے وارث ہیں، جس کے سر کو جناب دہلی کے چاندنی چوک میں 3 دن کے لیے لٹکایا گیا اور 3 دن تک تازہ خون کی بوندیں ٹپکتی رہی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا کہ یہ تو جناب دنیا سے چلا گیا، 3 دن ہوئے ابھی تک تازہ خون رس رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے ہوا کہ جب اس کی گردن اس کے تن سے جدا کی گئی تو اس کے اندر رتی برابر بھی خوف موجود نہیں تھا۔ ہم اس کے وارث ہیں، وہ صدر الدین آزردہ کے وارث ہیں، احمد اللہ شاہ مدراسی کے وارث ہیں، حسرت موہانی کے وارث ہیں، اور جناب ہم مولانا شوکت علی جوہر، جناب محمد علی جوہر کے وارث ہیں، ہم جناب یہاں وارث ہیں جناب حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی کے وارث ہیں، مولانا شاہ احمد نورانی کے وارث ہیں، مولانا ابو الحسنات قادری کے وارث ہیں، سید خلیل احمد قادری کے وارث ہیں، سید دیدار علی شاہ کے وارث ہیں، ہم یہاں جناب فکر رضا کے وارث ہیں، فکر مجدد الفسانی کے وارث ہیں، ہم یہاں تم کیا سمجھتے ہو، تھی لوگے تے چڑیاں مارتے رہو جناب، تسی این کر لو گین کر لو، تسی اپنا زور لا، تسی مسیطہ ڈھان دی گل کر دیو، اگر تسی باز نہ آئے تو یاد رکھنا پھر یہ قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی، آنی ہے ارباب طرف کی کرسی، گورنر ہو، صدر ہو یا وزیر خارجہ ہو یا وزیر داخلہ ہو، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ اس لیے ہمیں اس بات پر مجبور نہ کرو، تمہیں اللہ کے گھر ہی ملے ہیں اور کوئی چیز نہیں ملتی، یہ تمہیں نجائز نہیں آتا، یہ جاتی عمرہ کا فیتہ مروا لو،
یہ جناب جہاں اس کے جناب وہ اکبر الہٰبادی گئے نا وہاں پر کسی کے ہاں دعوت پر تو انہوں نے کہا حضور یہ ہم نے نئی کوٹھی بنائی ہے آپ کو دعوت دی ہے یہ جناب دیکھیں اس کی شان و شوکت یہ پرشگو عمارت حضور اس پر کوئی کچھ کہیں تو آپ جب باہر نکلیں تو آپ نے فرمایا یار رہنے دو انہوں نے کہا نہیں آپ کچھ کہیں آپ نے فرمایا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے ذرا غور کرو تو اس کے گملوں سے خون غریبہ کی بو آ رہی ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ جو تمہاری عمارتیں ہیں یہ جو تمہارے گھر ہیں تمہیں یہ یاد رکھنا تم لاکھ ہزار میں پڑھتا رہتا ہوں اخبار میں وہ کہتے ہیں آج اتنے ہزار جوان مزید بھرتی کر لیے میں نے کہا تم جتنے مرضی بھرتی کر لو ان کے دل میں جو محبت رسول کی بھرتی بابا کر کے کیا ہے نا وہ تم نکال نہیں سکتے تم کرو بھرتیاں جتنی مرضی بھرتی کرو جناب یہ سارا کچھ حق کو روکنے کے لیے لیکن جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا یہ پاکستان کسی کی عیاشیوں کے لیے نہیں بنا یہ تمہارے فیتے یہ تمہارا کر و فر یہ تمہاری وردیاں یہ تمہاری وزارتیں یہ تمہاری جناب مشاورتیں اور یہ تمہاری مشیریاں اور تمہاری جناب وزارت عظمیٰ اور وزارت داخلیہ یہ صرف پاکستان کی برکت سے ہے اور پاکستان کسی بدماش اور عیاش اور قماش کی وجہ سے نہیں ہے پاکستان ان فقیروں کی وجہ سے قائم دائم ہے ان فقیروں کی وجہ سے پاکستان قائم دائم ہے یہ کسی بدماش کی وجہ سے قائم دائم نہیں ہے یہ پاکستان اس عوام اور اس جناب جو غریب اور جناب مسکین ہے یہ اشرافیہ کی وجہ سے قائم دائم نہیں ہے یہ محمد عربی کے ان جناب مسکین غلاموں کی وجہ سے قائم دائم ہے جیسے بھی حالات آ جائیں جیسے بھی واقعات آ جائیں ظلم اور جبر کی آندھیاں آ جائیں بھوک اور افلاس آ جائے یہ پھر بھی اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب کوئی بات آ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ وطن چھوڑنا نہیں ہے چھوڑ کر بھاگنا بھی نہیں ہے آگے پیچھے بھی نہیں ہونا وہ کہتے ہیں کیوں انہوں نے کہا یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ میں امانت دی ہے اس پاکستان کو اس کی منزل تک لے کر جانا یہ ہمارا کام ہے ہاں جو آ کر اٹھ کر جناب انگلش کے سبق پڑھ کر وہ ہمیں سکھاتا ہو وہ کوئی بھی کسی سیٹ پر بیٹھا ہو کہ جی ہم پاکستان تمہاری اوقات کیا ہے تم پاکستان کو کیا جانو تمہیں کیا پتا ہو پاکستان کیسے بنا ہے پاکستان کے بننے کا پوچھنا ہے تو فضل خیر آبادی سے پوچھو حضرت بہانی سے پوچھو احمد اللہ شاہ مدراسی سے پوچھو صدر الدین آزردہ سے پوچھو ان سے پوچھو کہ پاکستان کیسے بنا ہے اور یہ چلتے چلتے جناب ان بزرگوں سے پوچھو کہ پاکستان کیسے بنا ہے اگر پاکستان تم نے یہ جناب فورسیں بنانے کے لیے بنایا تھا تو قائد اعظم نے پاکستان بنا کر کیوں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر وہی قانون چلے گا جو محمد عربی اپنے غلاموں کو یہ دے کر گئے پاکستان کے اندر کوئی بدماشی کا قانون نہیں چل سکتا اور پاکستان کے آئین کے پہلے صفحے کے اوپر پہلی سطر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون وہ اسلام اور قرآن کے خلاف نہیں بن سکتا تو اسلام اور قرآن میں شراب کیا ہے بھائی یہ نہ ہو بوتل تو ٹوٹے ٹوٹے ساتھ جام بھی ٹوٹے یہ نہ ہو بوتل تو ٹوٹے گی ساتھ جام بھی ٹوٹے اور بدلے تو ساتھ گردش ایام بھی بدلے یہ نہ ہو پھر جناب جام بھی ٹوٹے گردش ایام بھی ٹوٹے اس لیے اپنی بدماشیاں بند کرو اللہ اور اس کے رسول کے گھروں کو کیوں پڑھتے ہو یہ جناب پورا پاکستان یہ پوری سوسائٹیاں یہ پورے گنڈے یہ سارے وہ تمہیں رشوتیں دیتے ہیں پوری سوسائٹیاں میں آپ کو یہاں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں نے ایک بڑے اس کام کرنے والے بندے سے پوچھا میں نے کہا اوے پاکستان کی ایک ایسی سوسائٹی بتاؤ جس کے اندر 2 نمبری اور ناجائز کام نہ ہوتا ہو ایک سوسائٹی بتانی ہے تمہیں اس نے کہا پاکستان کے اندر ایک ایسی بھی سوسائٹی موجود نہیں شاہ جی جس کے اندر 2 نمبر کام نہ ہوتا جس کے اندر 2 نمبری نہ ہو جس کی فائلیں 2 نمبر نہ بکی ہو یہ پاکستان کے اندر ایک سوسائٹی نہیں ہے وہ ساری اوپر سے لے کے بڑی چھوٹی ساری سوسائٹیاں تم نے وہ گرا لی ہیں جو مسجدیں پر چڑھ دوڑے ہو جب تک ہم زندہ ہیں تم مسجدوں کی طرف نہیں جاؤ گے انشاءاللہ اور اگر مسجدوں کی طرف جاؤ گے تو تمہارے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے اور جن پاؤں پر آؤ گے تمہارے وہ گٹے نکال لیے جائیں گے اس لیے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ مسجد اللہ کی ہے تم پہلے ساری سوسائٹیاں گراؤ نا جتنی ناجائز بنی ہوئی ہیں تقریباً لاہور کے اندر درجن سے زیادہ ہے جو ناجائز ہے بلکہ جو خود ناجائز ہیں وہ کیا گرائیں گے کسی نے رسول اللہ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਰਵੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ और मस्जिद की बेहुरमती नहीं तुसी जनाब उसकी की हुरमत उसकी नहीं समझते तुसी की समझते हो तोड़ी हुरमतान नहीं जनाब अल्लाह दा दीन अल्लाह दा घर इसकी हुरमत सब नालों वड्डी है ठीक है जी और तुसी नारा ला के दसना कि इंशाअल्लाह सी मस्जिद वजीर खान उस तो पहले तुहानू सारी कार्रवाई की इजाजत है जुम्मे वाले दिन तो पहले जो तुसी उन्हें गिरफ्तार करना जो अपनी कार्रवाई करनी कर लो जे तुसी ना कीती तो जुम्मा कितने बजे होंदा भाई मस्जिद वजीर खान 2:30 बजे पढ़ के फारिग हो जावांगा 3 बजे या 3:30 बजे अगर तुसा कार्रवाई ना की तो 3:30 बजे फिर इंशाअल्लाह अगला ऐलान करेंगे तैयार हो भाई मस्जिद वजीर खान वास्ते केड़ा तैयार है अल्लाह दे घर की हुरमत वास्ते मसाजिद वास्ते कौन तैयार है मसाजिद की हुरमत वास्ते कौन तैयार है पाकिस्तान के अंदर शराब खाने खत्म कराने वास्ते कौन तैयार है पाकिस्तान के अंदर हुजूर दा दीन लेने वास्ते कौन तैयार है नामूस रिसालत की हिफाजत वास्ते केड़ा तैयार है खत्म नबूवत की हिफाजत वास्ते केड़ा तैयार है ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 औलिया का है फैजान भाई औलिया का फैजान है ना पाकिस्तान का वैसे भी दाता जी मेरी ते दम कदम ना खड़ा है जी औलिया का है फैजान औलिया का है फैजान और पाकिस्तान का मतलब क्या अभी तक आवाज नहीं आनी मैं थोड़े को नारा बंद नहीं कराना पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब